فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ آپ کا میزبان فرحان قیوم صابری پروگرام فیض رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اللہ رب العزت کا بے پایا شکر جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا۔ یہ بھی میرے رب کا خاص لطف و کرم ہے جس نے ہمیں اپنے محبوب کے نالین کے تصدق ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی ببرکت ساتھ نصیب فرمائی۔ فیض رمضان کے پلیٹ فارم سے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین اور سامعین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو خیر مقدم کرتا ہوں جو ہمارے اس پروگرام میں حصہ بنتے ہیں۔ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، کومنٹس کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں تاکہ آپ کے پیارے بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکیں۔ ناظرین محترم، آج کا ہمارا موضوع ہے لیلۃ القدر۔ آج الحمدللہ 26 رمضان المبارک ہے اور آج کی شب 27ویں شب ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اس موضوع پہ گفتگو کریں گے کہ لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے، قدر کے معنی کیا ہیں، کیا 27ویں شب ہی شب قدر ہے۔ ان تمام موضوعات پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، ان تمام چیزوں پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اور اس خوبصورت موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین، عظیم مذہبی شخصیت جناب قبلہ حضرت علامہ شاہد محمود عباسی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ نے بڑی شفقت فرمائی اور ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنے۔ جی، اللہ رب العزت آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ درازی عمر عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین محترم، انہی کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان خوش انداز خوش آواز نقیب محفل، اللہ رب العزت نے اپنے شعبے میں آپ کو بڑی عزتوں سے نوازا، بڑی عظمتوں سے نوازا اور بہت بااخلاق شخصیت ہیں۔ میری مراد جناب محمد ذیشان تبسم صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ذیشان بھائی کیسے ہیں؟ کرم اللہ پاک۔ آپ پہلی مرتبہ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنے، آپ کو فیض رمضان کی پوری ٹیم کی جانب سے خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، اب ہم انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے اور آج کا سیگمنٹ ہمارا پچھلے سیگمنٹ سے تھوڑا سا ہٹ کر ہوگا، تھوڑا سا مختلف ہوگا آج، کیونکہ ایک معروف شخصیت، ایک نقیب محفل جناب ذیشان تبسم صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ تو آج ہم ان سے جانیں گے کہ انہوں نے اپنی نقابت کا آغاز کیسے کیا اور کیسے اس مقام تک پہنچے۔ آج کا سیگمنٹ انشاءاللہ دلچسپ ہوگا، تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ رہیے۔ ذیشان بھائی، میری بھی یہ دلچسپی ہے اور جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ نے اپنی نقابت کا آغاز کب کیا اور کیسے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں فیض رمضان والوں کا میں شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھ ناچیز کو، مجھ نالائق کو اپنے اس اسٹوڈیو میں، اپنے اس پروگرام میں دعوت دی ہے۔ اللہ پاک ان بھائیوں کو سلامت رکھے، اللہ پاک ان کی اس کاوش کو اپنے باغ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور صبری صاحب، آج سے 8 سے 10 سال پہلے کی بات ہے، میں نعت خوانی سے میں نے اپنی اس نوکری کا آغاز کیا ہے، نقابت کا آغاز کیا ہے۔ سب سے پہلے میں نعت پڑھا کرتا تھا، اس کے بعد ایک محفل میں میرے استاد محترم چودھری اشفاق احمد صاحب، آپ کو میں نے سنا، اس کے بعد مجھے نقابت کا شوق ہوا اور تھوڑی بہت محنت کی ہے۔ آج الحمدللہ جو کچھ بھی ہوں آپ کے سامنے ہوں، اور نقابت میں الحمدللہ چودھری اشفاق احمد صاحب میرے استاد محترم ہیں، انہیں میں لائک کرتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ انہیں کو میں لائک کرتا ہوں، ان کو پڑھتا ہوں میں زیادہ تر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مطلب آپ کے آئیڈیل چودھری اشفاق صاحب جی، ہیں، آپ نے انہیں دیکھ کر اپنی نقابت کا آغاز کیا۔ جی جی بالکل ماشاءاللہ، اور میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا اور بہت دلچسپ سوال ہے، یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ آپ نے جب اپنی نقابت کا آغاز، آپ ماشاءاللہ نعت تو پڑھتے تھے لیکن جب آپ نے اپنی نقابت کا آغاز کیا تو سب سے پہلا نثر میں کلام آپ نے کون سا پیش کیا تھا؟ کچھ اگر یاد ہو آپ کو تو۔ میں اکثر جب میں نے نقابت کا آغاز کیا تھا تو 4 مصرعے ہیں میں اکثر پڑھا کرتا تھا جو مجھے بہت پسند تھے، کہ جو پاک نبی کی محفل میں 2 قدم بھی چل کے آتا ہے، ودائی حلیمہ سعدیہ سے انگنت دعائیں پاتا ہے، ایمان میرا یہ کہتا ہے وجدان گواہی دیتا ہے، منہ رحمت اس کا چومتی ہے جو محفل ناز سجاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کا انتخاب بھی بہت اچھا ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ اپنے کلام کا، اپنے اشعار کا انتخاب کیسے کرتے ہیں؟ کیا کوئی خاص فارمولہ ہے آپ کے پاس؟ نہیں ایسی بات نہیں، میں محافل کا ماحول دیکھ کے اور مناسبت دیکھ کے میں
کلام کا آغاز کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ مناسبت کیا ہے اور کہ کس موضوع میں بات کرنی ہے، کیا پڑھنا ہے، میں نے موقع مناسبت کیا ہے، اس حساب سے میں اپنے کلام کا آغاز کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، مطلب آپ موقع کو دیکھ کر آپ کلام پڑھتے ہیں؟ بالکل۔ اچھا ماشاءاللہ، ایک اور دلچسپ معلومات اب میں بھی آپ سے جاننا چاہوں گا اور ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ کون سے ایسی شہراء ہیں آپ جن کو زیادہ پسند کرتے ہیں یا جن کو آپ نے زیادہ پڑھا ابھی تک؟ میں ابھی تک تو ناصر شاہ صاحب آپ کے کلام ہے انہیں پڑھتا ہوں، پیر مہر علی شاہ صاحب اور کلام اعلیٰ حضرت جو مجھے زیادہ پسند ہے وہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں زیادہ تر، اور یہ اشعار ہیں جنہیں میں زیادہ لائک بھی کرتا ہوں اور پڑھنے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، کوئی ایک ایسی محفل کہ جیسے ہوتا ہے کہ ہم محفل میں جاتے ہیں، ایک کلام ہمارے ذہن میں نہیں، اچانک سے ایک سوال آ جائے، ایک فرمائش آ جائے کہ آپ نے فلاں کلام پڑھنا ہے، کوئی ایسا کوئی واقعہ آپ کے کوئی ذہن میں ہو؟ بہت بار ایسا ہوتا ہے اور کبھی ضرورت نہیں پڑی، ان پاکوں کے ذکر ہیں انہیں نے عطا کیا ہے، کبھی ضرورت نہیں پڑی کہ کس محفل میں کیا جا کے پڑھنا ہے، کس محفل میں کیا نہیں پڑھنا، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ نعت خان کے آخری لفظ سے کوئی موضوع مل جاتا ہے، وہیں سے ہم اپنی نوکری آغاز کر لیتے ہیں، وہ بار ایسا ہوتا ہے، اور کوئی کلام کی فرمائش کر بھی دے اور ایسی کبھی ضرورت نہیں پڑی کہ کوئی جھجک ہو یا کس طرح کا مسئلہ ہو، سرکار کا کرم ہے، پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، انشاءاللہ تعالیٰ اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، آپ ایک بااخلاق شخصیت بھی ہیں، جب بھی ملے ایک اچھے انداز سے ملے، اخلاق کے ساتھ ملے، نہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ ایک شعبہ ہے، اگر اس شعبے کے دو احباب ملیں گے یا تو زیادہ محبت سے ملیں گے یا زیادہ نفرت سے، لیکن آپ جب بھی ملے آپ نے بڑی محبت کا اظہار کیا، تو کیا یہ آپ کو استادوں نے بتایا کہ جب بھی ملے محبت کا اظہار کریں؟ یہ اس بارے میں ذرا بتائیں۔ ایسے ہی ہے، میرے استاد محترم کہا کرتے ہیں کہ نقاب میں جتنی مرضی چیز آ جائے، جتنے بڑے بن جاؤ، لیکن اس فیلڈ میں عاجزی سب سے بڑی چیز ہے، اور مجھے بھی الحمدللہ 8 سے 10 سال فیلڈ میں ہو گیا، کبھی کسی بات پہ ناز نہیں کیا، کبھی کسی بار وہ غرور نہیں کیا، بس اسی بات پہ ناز ہے کہ میں سرکار کا غلام ہوں اور سرکار کا نکی بھی محفل ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین محترم، ذیشان تبسم صاحب بڑی اچھی اور دلچسپ گفتگو کر رہے تھے، تو میں بھی یہ سننا چاہوں گا اور ہمارے ناظرین کہ آج آپ کون سا کلام پیش کریں گے؟ ناظرین محترم، آج انشاءاللہ ہم ان سے حمد بھی سنیں گے، نعتیہ اشعار بھی سنیں گے اور منقبت کے اشعار بھی سنیں گے، تو آپ آغاز میں حمدیہ اشعار کون سے سنائیں گے ہمیں؟ میں 4 مصرے سے میں اپنی نوکری آغاز لیتا ہوں، یہ اکثر میرے استاد محترم پڑھا کرتے ہیں، جو مجھے بہت پسند ہے کہ خلاق ازل صاحب کن مالک ہستی، میں تیرے لیے حرف جلی سوچ رہا ہوں، خلاق ازل صاحب کن مالک ہستی، میں تیرے لیے حرف جلی سوچ رہا ہوں، ہے کتنے برس بیت گئے دشت سخن میں، مولا تو کیا ہے اب تک میں یہی سوچ رہا ہوں، مولا تو کیا ہے اب تک میں یہی سوچ رہا ہوں، اور زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا، گفتگو تو نے سکھائی تھی کہ میں گونگا تھا، اب میں اگر بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین محترم، بہت اچھی گفتگو کر رہے ہیں، اب یہ ہم جانیں گے، آپ نے شعر بھی بہت اچھے پڑھے حمدیہ، اب نعت رسول مقبول نثر میں آپ کون سی پیش کریں گے؟ 4 مصرے ہیں، ایک مسدس ہے، میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ نقیب ہیں، قافیہ اور ردیف شاعری کا اصول ہے، آخر تک بدلتا نہیں ہے۔ جی بے شک۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں کہ یہ بزم نور سجانا حضور جانتے ہیں، ردیف ہے وہی حضور جانتے ہیں، لیکن شعر نے صاحب ایک لفظ بولا ہے، شعر چین کیا ہے، لیکن لفظ ہے وہی حضور جانتے ہیں، ردیف وہی ہے۔ سنیے گا کہ یہ بزم نور سجانا حضور جانتے ہیں، ہے کون ان کا دیوانہ حضور جانتے ہیں، سبھی کو حشر میں کوثر عطا نہیں ہوگا، کسے کسے ہے پلانا حضور جانتے ہیں، ہے کون آپ کا شیدائی کون باغی ہے، حسین آپ کے نانا حضور جانتے ہیں، ہے کون آپ کا شیدائی کون باغی ہے، حسین آپ کے نانا حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آپ کی میں نے پڑھت میں ایک اور چیز دیکھی کہ آپ کی اردو ماشاءاللہ بہت پختہ ہے، الفاظ کی پختگی آپ کے ہاں ہے۔ اب ہمیں منقبت کے اشعار کون سے آپ سنائیں گے؟ میں ذکر علی کے حوالے سے میں 4 مصرے آپ کو سناتا ہوں کہ حرم ہے جائے پناہ ہے جہان حیدر ہے، خدا کا گھر بھی یقیناً مکان حیدر ہے، حرم ہے جائے پناہ ہے جہان حیدر ہے، خدا کا گھر بھی یقیناً مکان حیدر ہے، اور جسے لکیر سمجھ کر چھپائے جاتے ہو کائنات میں یہ پہلا نشان حیدر ہے، جسے
اسے لکیر سمجھ کر چھپائے جاتے ہو، کائنات میں یہ پہلا نشان حیدر ہے۔ آج ماشاءاللہ 26 رمضان المبارک ہے اور آج کی شب 27ویں شب ہے اور ممکنہ شب قدر بھی ہے، تو اس حوالے سے کوئی توبہ کے اشعار یا استغاثہ جو آپ پیش کرنا میں چاہیں؟ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب وہ بولنے کو زبان دیتا ہے پھر اسے پڑھنے کو قرآن دیتا ہے، جب وہ بولنے کو زبان دیتا ہے پھر اسے پڑھنے کو قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آ جائے ساری امت پھر تحفے ماہ رمضان دیتا ہے، بخشنے پہ آ جائے ساری امت پھر تحفے ماہ رمضان دیتا سبحان ہے۔ اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ذیشان بھائی۔ ناظرین محترم، ذیشان بھائی سے ہماری خوبصورت گفتگو بھی ہوئی، ہم نے ان سے کلام بھی سنے اور انشاءاللہ آگے بھی آخر میں بھی ہم ان کے چند اشعار سنیں گے ان سے اور یہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ناظرین محترم، ہم بڑھیں گے قبلہ علامہ صاحب کی جانب اور علامہ صاحب سے ہم سوالات کا آغاز کریں گے۔ حضرت، آپ سے سب سے پہلے تو یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ قدر کے معنی کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد صابری صاحب، آپ کا جو سوال ہے، کیونکہ 24واں روزہ اور 27ویں رات ہے سبحان اللہ، اور آج کی رات بڑی بابرکت رات ہے، بے شک، کوئی پتہ نہیں اگلے سال یہ رات ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، اللہ اکبر، کیونکہ آپ نے جو سوال کیا ہے قدر، بے شمار معنی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس وقت کی بڑی تنگی ہوتی ہے۔ بے شک، ایک قدر کا معنی ہے تقدیر، جی ایک قدر کا معنی ہے عظمت۔ جی، تقدیر اس وجہ سے کہا گیا کہ اس رات تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، کس نے مرنا ہے، جی کس نے جینا ہے، جی، کس نے کیا کھانا ہے، کس کی شادی ہوگی، کس کا، مطلب انسان کی پوری تقدیر لکھ دی، انسانیت کی، اللہ اکبر، کس نے حج کرنا ہے، جی، تمام معاملات اس تمام رات- معاملات اس رات کو لکھ دیے جاتے ہیں، اللہ اکبر، اور پھر اللہ رب العزت وہ فرشتوں کو ڈیلیور کر دیتا ہے۔ جی، تو قدر کا معنی ایک تقدیر ہے، سبحان، اور دوسرا جو قدر کا معنی آیا عظمت و شرافت، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو عبادت کرنے والے ہیں 27ویں شب کو، جی، ان کو جو عظمت اور شرافت دی جاتی ہے اس کا بندہ اندازہ نہیں لگا سکتا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیونکہ اس رات کو کہا گیا ہے کہ یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، ہاں، افضل ہے، افضل اور ہے، کتنی افضل ہم گمان بھی نہیں گمان بھی نہیں کر سکتے۔ جی، اللہ ان کا معنی یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت، میں جاننا چاہوں گا کہ یہ تو فضیلت ہو گئی، جی اب جیسے قرآن میں دیکھا جائے تو ایک سورت قدر ہے، جی، خاص نزول ہے، جی جی، اس کی فضیلت اور نزول کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیں۔ اس کا نزول یہ ہے کہ بے شمار اس پہ روایتیں ہیں، بے شمار، کیونکہ پہلے میں نے آپ کو عرض کیا کہ وقت کی بڑی کمی ہوتی ہے، بے شک، تو اس میں سب سے پہلے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سابقہ امتوں کی عمریں پیش کی گئی، جی اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس پر غمزدہ ہوئے۔ جی، غمزدہ کیا ہوئے کہ بھئی ان کی عمریں زیادہ ہیں، میری امت کی عمر کم ہے، بے شک، تو وہ عبادت میں آگے ہیں، میری امت عبادت میں پیچھے ہے۔ پیچھے، تو اللہ سونا جو سا ہے نا، جی، وہ اپنے محبوب کی ادا کو دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذہن میں یہ بات آئی نا، تو اللہ سونے نے جبریل کو بھیجا، جبریل جا میرے سونے کو یہ صورت عطا فرما، اِنَّا أَنزَلْنَا، سبحان اللہ، اور یہ جب پوری صورت کا نزول ہوا نا جی، کہ تمہیں ایک رات ہم ایسی عطا کر دیں گے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے سبحان- بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک شخص تھا جو 1000 سال زیرہ پہنے جہاد کے لیے کھڑا رہا، جہاد کے لیے کھڑا رہا۔ جب صحابہ نے یہ ان کا واقعہ یہ سنا، انہوں نے تو بہت بڑی عبادت کی، ہماری تو عمریں 60 سال 70 سال 80 سال، ہم تو پیچھے رہ گئے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو پھر اس سورہ کا نزول ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان تو بے شمار اس کے
نزول کی جو ہیں وہ آپ نے ماشاءاللہ ایک بات کہی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، جی تو اس میں یہ بھی ہم نے علماء کرام سے سنا اور یہ بھی بات ہے کہ آسمان دنیا سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، تو اس جی بارے میں بھی آپ جی اس رات کو آسمان دنیا پر اس آسمان سے دنیا کی طرف فرشتوں کا بالکل نزول ہوتا ہے، اور جو نزول کا ٹائم ہے جی وہ جو ہی 26ویں دن کا سورج غروب ہوتا ہے تو فرشتے اللہ رب العزت سے اجازت طلب کرتے ہیں، جی اجازت طلب کرتے ہیں کہ مولا ہمیں اجازت دے تو ہم دنیا میں جائیں۔ جی اب سارے فرشتے بما حضرت جبرائیل علیہ السلام دنیا میں آ جاتے ہیں۔ اب جب دنیا میں آتے ہیں تو وہ کونے کونے میں پھیل جاتے ہیں، جی اور جہاں جہاں عبادت ہو رہی ہوتی ہے وہاں وہاں فرشتے پہنچتے ہیں، جی چاہے کسی جنگل میں، چاہے کسی پتھر پہ، ہر مقام ہر ہر مجلس مقام تلاش پر، کرتے ہیں۔ سوائے یہودیوں کے عبادت خانے، جی عیسائیوں کی عبادت خانے، جی بت خانے، شراب خانے، ان جگہ پر فرشتے نہیں جاتے، باقی ہر جگہ فرشتے پہنچ جاتے ہیں، جی اور پھر جو عبادت کرنے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ عبادت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کو ایک بڑی خاص بات بتاؤں، 27ویں شب جبریل علیہ السلام کا جب نزول ہوتا ہے نا، وہ تو مغرب کے بعد ہو ہی جاتا ہے، جی بے شک۔ تو اس میں جو خاص بات ہے نا جو پڑھی ہے میں نے، وہ یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام امت مصطفیٰ سے مصافحہ کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ مصافحہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ظاہری بات ہے ہمیں جبریل تو نظر نہیں آ رہے، جی ہمیں کس طرح پتہ لگے گا کہ انہوں نے مصافحہ کیا ہے؟ جی تو اس کے بارے میں علماء کرام اور محدثین یہ کلام کرتے ہیں کہ اس وقت جو بندے کی حالت ہوتی ہے، جو بندے کی کنڈیشن ہوتی ہے، یعنی جو ہی جبریل امین ان سے مصافحہ کرتے ہیں نا تو اس کی ان بندوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اللہ، کیفیت تبدیل ہو جاتی کیفیت ان کے بال کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ، ان کا دل نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے، ان کے آنکھوں سے آنسو آٹومیٹک گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جی تو یہ جبریل امین علیہ السلام کے مصافحے کا سلسلہ اللہ اس طرح ہمیں پتہ اللہ لگتا ہے۔ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد ایک بڑی خاص بات کہ جب سدرۃ المنتہا جو ان سے ہے نا، سدرۃ المنتہا یہ فرشتوں کا ٹھکانہ ہے، جی ہر شاخ پر کتنے فرشتے ہیں یہ اللہ جانتا ہے، بے شک۔ اور وسط میں جو ان سے ہے نا حضرت جبریل علیہ السلام کا مقام ہے، جی سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا کا معنی ہے بیری کا درخت، جی یہ ایک درخت ہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ زمین پہ اترتے ہیں، جی اور ان کے پاس 4 جھنڈے ہوتے ہیں لیلۃ القدر میں، 4 نور کے جھنڈے ہوتے ہیں۔ سبحان ایک جھنڈا کعبۃ اللہ پر لہرایا جاتا ہے، جی ایک جھنڈا مسجد نبوی پہ لہرایا جاتا ہے، جی ایک جھنڈا جو ان سے ہے مسجد اقصیٰ پہ لہرایا جاتا ہے، ایک جھنڈا طور سینہ کی مسجد پہ لہرایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرشتے جو ان سے ہیں نا دیکھ کر امت مصطفیٰ کے اعمال کو رشک کرتے ہیں اللہ اور کہتے ہیں کیا کمال ہے، اور یہ اصل میں فرشتوں کا اشتیاق ہوتا ہے امت مصطفیٰ سے ملنے کا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اللہ سے اجازت طلب کر کے نیچے اترتے ہیں۔ جی پھر اس کے بعد جب فرشتے واپس پلٹتے ہیں نا، واپس پلٹتے ہیں تو پہلے آسمان پہ جب پہنچتے ہیں تو دروازے پہ دستک ہوتی ہے، کون؟ ہم فرشتے ہیں، ہم دنیا میں گئے تھے۔ اچھا کیوں؟ امت مصطفیٰ کے لیے آج لیلۃ القدر تھی۔ جی اچھا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ آج امت مصطفیٰ کو بخش دیا گیا ہے، سبحان اللہ سبحان جو صالحین لوگ ہیں ان کی بخشش فرما دی گئی ہے، اور جو گناہ گار تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی شفاعت قبول کر لی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اب پھر آگے دوسرے پر بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے، کرتے کرتے جنت، جنت سے پھر آگے کرتے کرتے عرش الہی تک اللہ فرشتے پہنچ جاتے ہیں۔ جب عرش الہی پر فرشتے پہنچتے ہیں نا تو عرش الہی اب فرشتوں سے مخاطب ہوتا ہے، بڑی خاص بات ہے۔ جی اب فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے فرشتوں سناؤ، تو عرش الہی کو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کی بخشش فرما دی۔ سبحان اللہ تو سبحان جب یہ عرش الہی خوشخبری سنتا ہے نا تو پھر جھومتا ہے، اللہ اکبر پھر جھومتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ فرشتے اتنا کچھ دیکھتے ہیں، ظاہری بات ہے 2 فرشتے ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں۔ جی اب فرشتے جب لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں
تو ہم میں کون سی ایسی خوبی ہے کہ فرشتے ہمیں دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں؟ ہم تو گناہ گار بھی ہیں۔ اللہ اکبر، بے شک۔ تو اب اس پر محدثین کلام یہ کرتے ہیں کہ جب فرشتے لوح محفوظ کو پڑھتے ہیں نا جی، تو اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو ان کے سامنے کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جب گناہوں کا سلسلہ ہمارا شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس پر مجھے میاں محمد بخش علیہ رحمہ کا شعر یاد آ گیا کہ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، واہ، لکھ گناہ میرا مولا ویکھے پردے پان والا۔ اب اللہ ہمارے گناہ فرشتوں سے چھپا رہا ہے جی، اور فرشتے ہم پر رشک کر رہے ہیں اللہ اکبر، اور کہہ رہے ہیں سبحان اللہ کیا امت مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب چوتھا جو اس میں نقطہ آتا ہے، 3 نقطے آپ کو میں نے بتایا، چوتھا جو اس میں نقطہ آتا ہے بڑی خاص بات آتی ہے کہ فرشتے جو ان سے ہیں نا امت مصطفیٰ پر سلام بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا نا، نمرود نے جب آگ جلائی تو آگ میں ڈالا گیا تو 7 فرشتوں نے حضرت ابراہیم پر سلام بھیجا۔ اللہ اکبر، کتنا؟ 7 7 فرشتوں نے حضرت ابراہیم پر سلام بھیجا۔ جب سلام بھیجا نا تو وہ آگ گلزار بن گئی۔ اب جب 7 فرشتے سلام بھیجیں تو آگ گلزار بن جائے اللہ اکبر، تو جب دنیا میں کوئی پتہ نہیں، ایک روایت میں 70,000 آیا ہے، جی، 70,000 فرشتے، اب کوئی پتہ نہیں کتنے فرشتے ہیں جو امت مصطفیٰ پر سلام بھیج رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اب جب امت مصطفیٰ پر سلام بھیج رہے ہیں تو پھر وہ جہنم کی آگ میں کس طرح جلیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ماشاءاللہ آپ بہت اچھی گفتگو کر رہے ہیں اور آپ کا خاصہ بھی ہے کہ جب بھی آتے ہیں تو نکات کے ساتھ بتاتے ہیں۔ تو میں ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا اسی ضمن میں کہ 27ویں شب کے لیے خاص کہا گیا کہ یہ لیلۃ القدر ہے، شب مغفرہ ہے، یہ گناہوں سے معافی مانگنے کی شب ہے، لیکن کیا قرائن یہ بھی بتاتے ہیں کہ کیا 21ویں شب کو بھی یہ فضیلت حاصل ہے، 23ویں کو، 25ویں کو، اور اس کے علاوہ جو طاق راتیں ہیں کیا ان کے بارے میں بھی اس طرح کی کوئی فضیلت ہے؟ اصل میں جو کہا گیا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، بے شک، یہ واضح الفاظ ہیں، بے شک، لیکن صحابہ کرام کے استدلال، ٹھیک ہے جی، پھر جی، تابعیوں کے، پھر تبع تابعیوں کے، پھر علماء کرام کے، جی، سب سے پہلے حضرت ابی کعب جی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ نہیں کہا کہ اللہ کی قسم 27ویں شب بھی شب قدر ہے، اللہ اکبر، اللہ کی 27ویں 27ویں شب بھی شب قدر ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو طاق عدد بڑا پسند ہے، طاق عدد بڑا پسند۔ طاق عدد وہ ہوتا ہے جو 2 پہ تقسیم نہ ہو سکے، جی، اس کو ایون اور آڈ انگلش میں بولتے ہیں۔ جی، جو 2 پہ ڈیوائیڈ نہ ہو سکے اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ طاق۔ طاق، مثال کے طور پر 1 3 5 7 9 11 یہ طاق عدد۔ جی، تو ان طاق عددوں میں 7 عدد اللہ کو بڑا پسند ہے، اللہ اکبر، 7 عدد۔ 7، اب اس کے دلائل 7 آسمان 7 زمینیں، جی، ٹھیک ہے، 7 آسمان 7 زمینیں، کعبے کے 7 چکر، جی، اور جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو 7 اعضاء پہ سجدہ کرتا ہے، بے شک، ٹھیک ہے جی۔ اب کیونکہ وقت نہیں ہے میں لہٰذا 7 پہ زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، جی، جی، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ 7 ہیں تو آخری عشرہ جو ہے وہ ہے 19 روزے کے بعد، 20 اور 7 کتنے ہو گئے؟ 27۔ اب یہ 27 کا عدد نکلا۔ جی، دوسرا جو حافظ ابن حجر اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت ابن عباس سے استدلال کیا، جی، وہ بڑا خاص ہے۔ وہ کیا کہا کہ لیلۃ القدر کا جو لفظ ہے یہ قرآن میں 3 دفعہ ہے، جی، اور لیلۃ القدر جو ان سا ہے یہ کل ٹوٹل 9 حروف ہیں۔ جی، جب 9 کو اب 3 سے ضرب کریں گے تو جواب کیا آئے گا؟ 27۔ تو اس وجہ سے یہ 27 شب بھی لیلۃ القدر بنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں، میں ان کے لیے خاص یہ ایک پیغام فیض رمضان سے کے پلیٹ فارم سے، کیونکہ آج 26 رمضان المبارک ہے اور آج کی شب 27ویں شب ہوگی، تو کوئی خاص پیغام آخر میں آپ جو دینا چاہیں کہ کوئی خاص عبادت کا ذریعہ، کوئی خاص عبادت کا طریقہ، آج کس طرح ہم عبادت کریں؟ ہاں جی، عبادت کے سلسلے میں علماء کرام نے یہ فرمایا کہ اس رات جتنا زیادہ قیام کیا جائے، جی، جتنا زیادہ قیام یعنی کیا، نوافل پڑھے جائیں، جی، چاہے وہ 2 ہی نوافل ہو، جی، لیکن ایک بڑی خوبصورت عبادت
جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں اور اپنے ناظرین کو بھی بتانے لگا ہوں کہ جب آپ دوگانہ کی نیت کریں گے نفلوں کی تو اس میں آپ نے یہ کرنا ہے سورہ قدر 100 مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 دفعہ ایک رکعت میں پڑھ کر آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے، پھر سجدہ کرنا ہے، پھر دوسری رکعت میں بھی آپ نے اسی طرح ہی پڑھنا ہے، پھر سلام پھیر دینا ہے، پھر سلام پھیر کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد جو سا ہے آپ نے پھر اسی طرح دوگانہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اب یہاں ایک بڑی اہم بات کر دوں، جی بڑی خاص، وہ میرے اپنے دل کی بات ہے، جی، یہ اتنا سارا نظام کیوں؟ یہ اتنا سارا نظام کیوں؟ یار ہماری کوئی مطلب کہ عبادت نہیں، جی ہماری کوئی ریاضت نہیں، ہمارا کوئی تقوی نہیں، جی ہماری کوئی شکلیں نہیں، جی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ اتنا بڑا سلسلہ کیوں، اتنی بڑی عظمت کیوں، اتنی بڑی رفت کیوں؟ چلے صحابہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضان حاصل کر رہے بے تھے، شک، ان جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے نا، بے شک، نبیوں کے بعد، جی نبیوں کے بعد ان جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے، جی، لیکن ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے اتنا سارا نظام، اتنا سارا سسٹم، یہ کیوں؟ تو پھر مجھے ایک پنجابی کے شاعر کا شعر یاد آ گیا، اور بڑے محظوظ ہوں گے آپ بھی کیونکہ آپ کا تعلق بھی اسی فیلڈ سے ہے۔ جی، تو پنجابی کا شاعر کہتا ہے، یار میرے دے ویڑے اندر آہا، ایک ککر سی کنڈیارا، آہا، واہ، یار میرے دے ویڑے ویڑے اندر اندر ایک ککر سی کنڈیارا، اوسی پھل گلابے وانگو سانو لگدا بہت پیارا۔ واہ 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 واہ، اب نتیجہ یہ آیا کہ وہ تم کو نہیں میں دیکھ رہا، تمہارے اعمال مجھے پتہ ہے تمہارے اعمال کیا ہیں، اللہ، میں تو تمہیں جانتا ہوں تم کیا ہو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ سونا، بے شک، اب مجھے پتہ ہے تم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اللہ میں بہتر تم- جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، میں مجھے پتہ ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن میں اب تمہیں نہیں دیکھ رہا، اپنے مصطفیٰ کو دیکھ رہا آہا، سبحان اللہ، کہ تم ان سبحان کے امتی ہو، سبحان یار میرے دے ویڑے اندر آہا، واہ ایک واہ، ککر سی کنڈیارا، واہ، اوسی پھل گلابے وانگو سانو لگدا بہت پیارا۔ واہ واہ، یہ ساری عظمت، یہ ساری رفت، بے یہ شک، ساری بلندیاں، بے شک، یہ سارے مقام بے شک، امت مصطفیٰ کو اگر ملے تو مصطفیٰ کریم کے صدقے میں سبحان ملے۔ اللہ، سبحان اب اللہ، بس میرا آخری ایک نقطہ ہے، جی وہ سماعت کیجئے گا، وہ بڑا جی خاص جی، ہے۔ اگر قرآن کا نزول ہو، شب قدر قرآن کا نزول ہو، جی، تو وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ جائے، اللہ اکبر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ جائے، تو ایک روایت میں نے پڑھا 80 سال، جی ایک بندے نے 80 سال عبادت کی۔ جی، جب 1000 مہینوں کو آپ ڈیوائیڈ کریں گے 12 پر نا، تو آپ کا جواب آئے گا 83 سال جی، اور 3 ماہ 83 سال اور 3 ماہ، جی، یعنی 3 سال اور 3 ماہ اوپر کر دیے، جی، 80 سال نیچے رہ گئے، جی، وہ اوپر ہو گئے، وجہ ایک ہی آتی ہے، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں۔ سبحان اللہ، اب جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر قرآن کا نزول ہو، قرآن کا نزول ہو، وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ جائے، بے شک، ٹھیک ہے جی۔ اب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس صحابہ گئے، انہوں نے پوچھا اما عائشہ حضور کا اخلاق کیا ہے، سبحان اللہ، حضور کا اخلاق کیا ہے؟ ہے؟ آپ نے کہا حضور کا اخلاق قرآن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب اخلاق حضور کی صفت ہے، اخلاق حضور کی صفت ہے۔ اب جو لطیف نقطہ یہ آتا ہے کہ اگر ایک صفت کا نزول ہو، جی، وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ جائے، اللہ، جب موصوف خود 12 ربیع الاول کو آئے گا، اس رات کا عالم کیا سبحان ہوگا؟ اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت وہ مصرے میرے ذہن میں آ گئے نا، جی۔ آپ جو بھی بات کر رہے تھے سرکار کے حوالے سے کہ دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے سبحان اللہ، گا، واہ، عشق رسول پاک بھلایا نہ بلایا جائے نہ گا، جائے گا، ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، سبحان اللہ، دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ لایا جائے نہ گا، اور مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر، مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر، بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، سبحان بن اللہ۔ مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ ناظرین محترم، قبلہ علامہ صاحب بہت خوبصورت گفتگو کر رہے تھے۔ اب ہم بڑھیں گے اپنے جو ہمارے دوسرے مہمان ہیں، معروف نقیب محفل محمد ذیشان تبسم صاحب کی جانب، اور جانیں گے کہ اب ذیشان بھائی آپ ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ میں آخر میں ایک بار پھر ذکر علی کے حوالے سے 4 مصرے ہیں، میں بسم پڑھنے کی اللہ۔ کوشش کرتا ہوں کہ خاک پر
رہ کے بھی وہ نور جلی کیا ہوگا، جسے جگتی ہے ولایت وہ ولی کیا ہوگا، خاک پر رہ کے بھی وہ نور جلی کیا ہوگا، جسے جگتی ہے ولایت وہ ولی کیا ہوگا، اس گھرانے کی حقیقت کوئی کیسے سمجھے جس کا اصغر بھی علی ہے تو علی کیا ہوگا، اس گھرانے کی حقیقت کوئی کیسے سمجھے جس کا اصغر بھی علی ہے تو علی کیا ہوگا۔ اور سامنے صاحب کچھ لوگوں کا خیال ہے جنت کیا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ہوائیں بڑی ٹھنڈی چلتی ہیں، دودھ شہد کی نہریں ہیں وہاں پر، یہ کس وجہ سے ہیں؟ چار مصرے ہیں، سنیے گا کہ محبت پیکر و الفاظ میں جب جگمگاتی ہے مجھے لفظوں سے اپنے نگہت فردوس آتی ہے، محبت پیکر و الفاظ میں جب جگمگاتی ہے مجھے لفظوں سے اپنے نگہت فردوس آتی ہے، جناب فاطمہ کے لال ہیں جنت کے شہزادے، یہی وہ بات ہے جو جنت کو جنت بناتی ہے، یہی وہ بات ہے جو جنت کو جنت بناتی ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے مصرے مولا کائنات کی بارگاہ میں پیش کیے، تو یہ مصرے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اختتام کی طرف جائیں گے۔ اور کامران ذیشان بھائی آپ سے یہ جو سلسلہ جڑا ہے نا نقابت کا، مجھے بہت لطف آ رہا ہے، حضرت کی گفتگو بھی، آپ کے نقابت کے اشعار بھی، تو یہ مجھ سے سنیں کہ ناموں میں جو ایک نام حسین اور جلی ہے، حضرت ناموں میں جو ایک نام حسین اور جلی ہے وہ نام علی، نام علی، نام علی ہے، اور اللہ ہر سرکار دو عالم کا یہ ارشاد، میں علم کا شہر ہوں دروازہ علی ہے، اور ہم بندہ مولا علی قسمت کے دھنی ہیں، ہم بندہ مولا علی قسمت کے دھنی ہیں، ہم پنج تنی ہے۔ میں حضرت ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں پوری فیض رمضان کی ٹیم کی جانب سے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر شفقت فرمائی اور ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنے۔ اللہ رب العزت آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ راضی عمر عطا فرمائے۔ بھائی محمد ذیشان تبسم صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، ایک مرتبہ پھر فیض رمضان کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ، آپ نے ہماری اس پروگرام میں آئے، اس پروگرام کا حصہ بنے، بہت خوبصورت اشعار آپ نے پیش کیے۔ اللہ رب العزت آپ کو صحت عطا فرمائے، آپ کی عمر میں، آواز میں اور علم میں لازوال برکت عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، ہمارے پروگرام کا وقت بہت مختصر ہے، آج کی یہ 26 رمضان المبارک کی یہ نشست، آج کی شب انشاءاللہ 27ویں شب ہوگی، اور حضرت نے جس طرح گفتگو کی، اللہ رب العزت ان باتوں کو ہمیں سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے، اپنے میزبان فرحان قیوم صابری کو اجازت دیں، اس یقین کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، السلام علیکم۔ فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔